بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا یہ چینل نہایت ہی معلوماتی چینل ہے جس سے نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کے علم میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آسمان سے نازل ہونے والا لذیذ اور معجزاتی کھانا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل ہوا؟ کیا یہ کھانا آسمان سے آیا یا زمین پہ کاشت کیا گیا؟ بنی اسرائیل کی نافرمانی کیا تھی کہ اس کا اثر ہر قسم کے کھانوں میں آج بھی موجود ہے؟ سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فرعون سے محفوظ کیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحیرہ احمر کو عبور کیا اور فرعون اسی سمندر میں اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکون ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر مقدس سرزمین یعنی شام میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس سرزمین پر عمالیق قوم کا قبضہ تھا۔ سامعین، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور اس عظیم قوم سے لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ ان کے اس طرز عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن پیدل چلنے کے بعد رات کو جس جگہ پہنچتے تو صبح ہوتے ہی اسی جگہ پہنچ جاتے جس جگہ سے انہوں نے سفر شروع کیا، یعنی جس جگہ سے وہ چلے تھے۔ پھر پوری قوم نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر اپنی قوم پر ترس کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں بنی اسرائیل کے لیے بے شمار تحفے اور نعمتیں بھیجیں۔ پانی کے 12 چشمے جاری کیے۔ چونکہ وہ وادی وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور دن کے وقت سورج کی شعاؤں اور حبس سے بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا سفید بادل بنی اسرائیل کو سورج سے بچانے کے لیے سارا دن سایہ کیے رہتا، اور رات کے وقت میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکتا ہوا ستون ظاہر ہوتا۔ اس روشنی میں لوگ کام کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے احسانات بھی کیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ۔ من شہد کی طرح ایک میٹھا کھانا تھا۔ خروج کے باب میں لکھا ہے کہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے کھیت میں ایک چھوٹی گول چیز پڑی ہوئی دیکھی، جیسے ٹھنڈ کی وجہ سے دانے۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر کہا، من، یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ کھانا ہے جو رب نے تمہیں کھانے کو دیا ہے، اور اس نے پہلے تمہاری آزمائش کی اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر تمہیں من کھلایا۔ من دراصل شبنم کا پیسٹ تھا جس کا ذائقہ شہد کی طرح ہوتا تھا۔ اس گوند کو درختوں کے پتوں پر جمع کیا جاتا تھا اور بنی اسرائیل صبح سویرے اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ ہر شخص کے لیے تقریباً یہ 4 کلو کے برابر تھا۔ سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جیسے کہ بٹیر۔ جب شام کو جنوب سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ٹولے آ کر بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس بیٹھ جاتے اور وہ آسانی سے انہیں پکڑ لیتے اور تل کر کھاتے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو بہت آسانی سے ہضم ہوتا تھا۔ یہ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ معجزہ کیا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے پھٹے یا داغدار نہیں ہوتے تھے، اور جو بچہ ان میں پیدا ہوتا ان کے جسم پر قدرتی کپڑے ہوتے تھے جو جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود ہی بڑھتے رہتے۔ اس طرح بنی اسرائیل اس وادی میں
اور منوسلوا اور ان پانی کے چشموں کی مدد سے بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم روزانہ منوسلوا کھاؤ، لیکن اسے کل کے لیے نہ بچانا۔ لیکن کچھ لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ اگر کسی دن منوسلوا نہ اترا تو ہم اس بنجر وادی میں بھوک سے مر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ کھانے میں چھپا کر کل کے لیے رکھنے لگ گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے لوگوں نے اگلے دن کے لیے جو کھانا جمع کیا وہ سب سڑ کر فنا ہو گیا اور آئندہ کے لیے کھانا ظاہر ہونا بھی بند ہو گیا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی وجہ سے کھانا فنا ہو جائے گا۔ کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اگر یہ غلطی بنی اسرائیل نہ کرتے۔ بنی اسرائیل کی وجہ سے خوراک کا خراب ہونا اور گوشت کا گلنا سڑنا شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت گلتا تھا۔ دنیا کی مختلف قومیں اور مذاہب بھی آسمان سے نازل ہونے والے اس کھانے کا ذکر کرتے ہیں۔ سامعین، قدیم یونانیوں میں بھی اس طرح کے کھانے کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ جب یہ شہد دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ سامعین، ہم نے دیکھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے بنجر وادی میں پانی کے چشمے جاری کیے اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ اگلے دن کا کھانا ذخیرہ کرنے لگے۔ اسی طرح جب ہم کسی پریشانی اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کتنی مشکل میں ہیں۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ان مشکلات سے بڑا ہے اور اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو میرے یہ کہانی، یہ معلومات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔